الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ حمد اس خالق کائنات جل وعلا کی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ درود و سلام اس اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور سیرت کی اہمیت کے اوپر ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں ان پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی سیرت قرآن و احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ گزشتہ کئی پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خاندان کے ہیں اور قریبی رشتہ داری ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً انبیاء علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیروں موتوں کی طرح جگمگاتی ہیں، جنہیں خدا تعالیٰ نے وحی کے نور سے روشنی بخشی اور حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے۔ تو ہم ان کی سیرت بیان کر کے اپنے معاشرے کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، ایک بہترین پاکیزہ ماحول اور معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، امن اور سکون ہو معاشرے کے اندر، ایسا معاشرہ کہ جہاں آج اس پرفتن دور میں سکون قلب میسر نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن نے تو واضح پیغام دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، سکون اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، انبیاء کرام کا جو ذکر ہے یہ بھی اللہ عز و جل کا ذکر ہے۔ ان کی سیرت، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کی وحی، ان کے کردار و افعال جو بھی ہم بیان کریں، یقیناً یہی ذکر خدا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور اس کی قوم کی برائیاں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھی۔ آج ہم اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ اتنی بربریت اور پیغمبر کی نافرمانی اور شرک کرنا گناہ کبائر میں سے کئی کبیرہ گناہوں کے وہ لوگ مرتکب ہوئے، آخر اس قوم کو صفا ہستی سے مٹایا گیا، یعنی اس قوم کے اوپر اللہ جل وعلا نے عذاب نازل فرمایا۔ تو ہم آنے والے عذاب کا آج ذکر کریں گے کہ کیسے عذاب آیا اور کتنے فرشتے آئے۔ پہلے ہم کئی اتوار میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے تشریف لائے۔ ایک تو وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے فرزند کی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی قوم کی ہلاکت کے لیے،
کہ ایسی قوم جو مکمل نافرمان ہو چکی ہے، اللہ کی زمین پر فساد کرتی ہے، بندے میں سخاوت ہو، انسان میں شفقت ہو، انسان میں عاجزی ہو۔ ناظرین، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے حکم الہی کے مطابق پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ فرزند کی بشارت ملنے کے بعد فرشتوں سے آنے کا مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقصد پوچھا کہ جناب اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مقصد ہے؟ یہ تو ہو گئی کہ آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی مجھے فرزند کی کہ حضرت سارہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے بطر سے اللہ مجھے بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی مقصد ہے؟ تو گویا فرشتوں نے کہا، سورہ زاریات 27واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو تم بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں، یعنی ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان پتھروں پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہو۔ قوم لوط کے متعلق بارگاہ الہی میں عرض کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں عرض کرتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الرو وجاءتهم البشرى یجادلونا فی قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف زائل ہو گیا، اس کے پاس خوشخبری آ گئی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہ ہاں لفظ آیا ہے ناظرین، یجادلونا، یجادلونا کے معنی جھگڑنا بھی ہوتا ہے اور یجادلونا کے معنی بحث کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بہتر ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث کر رہے تھے تو فرشتوں سے فرمایا قوم لوط کی بستیوں میں اگر تم 50 ایماندار لوگ پاؤ گے تو کیا انہیں عذاب دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا 20، 10، یک کے بعد دیگرے یہ بحث ہونے لگی۔ فرشتوں نے عرض کی، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہو تب بھی عذاب آئے گا۔ فرشتوں نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر الہی میں آ چکا ہے، علم الہی میں پہلے سے تھا، اب یہ عذاب ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مہلکو اہل ھذی القریہ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر یہ ساری باتیں ہونے لگیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری ہو گئی۔ فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو، وہ فرشتے لڑکوں کی صورت میں تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کے لیے دروازے کھولے اور انہیں بٹھا دیا، اور پھر دیکھا اور ادھر قوم کی خباثت کو دیکھا، ان کی بدعملی
کو دیکھا، وہ سوچنے لگے کہ یہ بدبخت اگر آ گئے تو میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، ہوتا بھی ایسا ہے، اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت، اس کی خاطر تواضع کرنا میزبان کے اوپر بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ میں عزت دے سکوں اپنے مہمانوں کو۔ پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام لڑکوں کی وجہ سے غمگین اور قوم کی طرف سے خوف زدہ ہوئے، فرمانے لگے کہ یہ آج میرے لیے بہت بڑا سختی کا دن ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ، یعنی میرے لیے آج یہ سخت دن ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ اب قوم کی آمد اور انہیں نصیحت، تو مہمان آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، منافقہ بھی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں مہمان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبرو ہیں، تم آؤ اپنی ضرورت کو پورا کرو، یعنی اپنی خواہش نفسانی، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرو۔ جب یہ خبر پہنچی تو وہ سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کے قریب جمع ہو گئے۔ تو قوم کی آمد ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا، نصیحت کی، مگر وہ ازلی بدبخت جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر یہاں تک کہ یہ سب معاملات ہونے لگے تو فرشتوں کی طرف سے تسلی ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے اندر سے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قوم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دیوار توڑ کر ہم اندر داخل ہو جائیں اور وہی بدفعلی، بدکاری، گناہ کبیرہ کریں، اپنے نفس کو ٹھنڈا کریں، معاذ اللہ، اللہ کو رسوا کریں، پیغمبر کو رسوا کریں، مہمانوں کو، میزبان کو رسوا کریں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں اور آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ حجر کے اندر اللہ رب العزت پھر ایک مقام پر فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں، تو آپ رات کے کسی حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے چلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور واللہ مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ طریقہ کار بھی فرشتوں نے وضع کر دیا اور پیغمبر کو یہ سمجھا دیا۔
حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اجنبی اس لیے کہا کہ وہ لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور پہچانا بھی ہے تو پھر بھی کہا کہ اجنبی معلوم ہوتے ہو، یا یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ جانا بھی ہوتا ہے، پہچانتے بھی ہیں، پھر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا آپ کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ اگر ہاں، جب وحی نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت فرشتوں کو ضرور پیغمبر پہچانتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی نہ پہچانے تو پھر وحی قطعی نہیں رہتی، پھر عمل کیسے ہوگا، امت کو کیسے فیض پہنچے گا؟ لہٰذا یہاں پہ یہ دلیل درست ہے۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام اب اپنی قوم سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ جس قوم کے اندر پیغمبر موجود ہے، انہی کی زبان کا، انہی کی قوم کا، اور وہ پیغمبر آج ان بدبختوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا صاحب، عذاب الہی جو آئے گا اس قوم کے اوپر، وہ سحری کے وقت نماز فجر سے پہلے آئے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس سے بھی تھوڑا جلدی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا وقت نہیں بچا باقی، قریب ہی ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اب رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو اور دیگر اہل خانہ کو بستی سے لے کے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ پر یہ قوم موجود تھی، ان کے 5 شہر تھے، یعنی 5 بستیاں تھیں۔ تمام تفاسیر کے اندر مفسرین کرام، محدثین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ 4 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 4 لاکھ انسان رہتے تھے۔ اللہ اکبر! 4 لاکھ افراد، ان میں کوئی نیکوکار نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ جل وعلا کی نافرمانی، اس کے احکام کی نافرمانی، اور اتنے گناہ اپنے اوپر مسلط کر چکے تھے کہ ان کے ہر بال جسم کا گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا۔ اب جیسے دروازہ حضرت لوط علیہ السلام نے کھولا تو یہ ساری قوم اندر آ گئی۔ جیسے یہ لوگ گھر کے اندر آئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، سب کے سب اندھے ہو گئے، آنکھیں گئی، عقل تو پہلے ہی نہیں تھی، آنکھیں چلی گئی۔ اب آنکھوں کو ملتے ہوئے باہر بھاگ رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، اور زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ معاذ اللہ لوط علیہ السلام کے گھر میں جادوگر آئے ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ اور ناظرین، یہ فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قومیں جب راہ راست پر نہیں آتی تو وہ یہی الزام لگاتے ہیں، یا تو وہ پیغمبر کو معاذ اللہ جادوگر کہہ دیتے ہیں، یا جو معجزہ ہو اس کو جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر فرشتوں کو بھی الزام لگایا، پیغمبر کو بھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگر بٹھائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ 2 روایتیں ہیں، 2 قول ہیں، ہم دونوں قول اپنے ناظرین کو سچ ٹی وی کے توسل سے بتائیں گے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پہلے کہہ رہا تھا، سخاوت، شفقت، عاجزی۔ سخاوت ایسی ہو کہ ہاتھ سخی ہو، دل سخی ہو، مخلوق خدا کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، راہ خدا میں دینا، اسی کا نام سخاوت ہے۔ شفقت، سخاوت ایسی ہو
جیسے سورج سخاوت کرتا ہے۔ سورج یہ نہیں دیکھتا جب وہ اپنی کرنیں لوگوں کے اوپر روشنی کی ڈالتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، یہ کالا ہے، گورا ہے، عربی، عجمی، یہ نہیں دیکھتا سورج۔ سورج برابر سخی بن کے سب کو لوٹا رہا ہوتا ہے۔ شفقت ایسی ہو، حضرت بایزید بسطامی فرماتے شفقت ایسی ہو جیسے سمندر کی شفقت ہوتی ہے۔ سمندر میں لوگ جاتے ہیں، کوئی چلو پانی کا لے رہا ہوتا ہے اور کوئی ڈول بھر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹینکر بھر رہا ہوتا ہے، مگر سمندر میں کوئی کمی تو نہیں آتی، سبحان اللہ، اور وہ سب کو نواز رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے۔ عاجزی زمین جیسی کیوں؟ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے عارف باللہ ہیں، عارفوں کے سردار، سلطان العارفین، وہ فرماتے ہیں کہ عاجزی ایسی ہو زمین جیسی۔ زمین جیسی عاجزی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی زمین بچھی ہوئی ہے، اللہ کا فرش بچھا ہوا ہے، ہم سب زمین پر چلتے ہیں۔ زمین نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھ پہ گنہگار چل رہے ہیں، نیکوکار چل رہے ہیں۔ زمین یہ کبھی نہیں کہتی کہ مجھ پہ غریب کیوں چلتا ہے، امیر کیوں نہیں چل رہا۔ عاجزی ہے، انکساری ہے، کبھی یہ شکوہ کرتی ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم ایسی عاجزی کرو، ایسی انکساری کرو، ایسی تواضع کرو کہ لوگ تمہاری تواضع کو، عاجزی کو دیکھ کے سیکھیں کہ جتنا علم کا مرتبہ بلند ہوگا اتنا عاجزی زیادہ ہونی چاہیے۔ اب جس بدبخت قوم کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، عذاب الہی، حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، ایسی چیخ ماری ناظرین، بڑا دلچسپ واقعہ اور معجزہ حضرت جبریل کا، مگر کریں کیا، نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سیرت الانبیاء کا فیضان عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا 4 لاکھ انسان، 5 بستیاں ہیں، 5 شہر موجود ہیں، اور اس شہر کے اندر سب سے بڑا شہر جو تھا وہ صدوم کا شہر تھا، اور یہ اردن کا علاقہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جہاں پہ ساری یہ قوم رہتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور نیچے اس بستی کو اٹھا کے اپنے پروں سے اوپر کیا، پھر نیچے پھینکا، اوپر کا حصہ نیچے آ گیا۔ قرآن نے بھی اس کی نشاندہی فرمائی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر برسنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عذاب الہی، 4 لاکھ آنن فانن لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ کا عذاب آیا، جیسے نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، پلٹ دیا پوری بستی کو، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ قرآن کے اندر ہے، نص قرآن میں ہے، قرآن کی نص سورہ ہود کے اندر ثابت ہے، پتھر برسنے لگے۔ یہاں تک صرف نہیں، پھر چیخ ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاں تک وہ چیخ کی آواز گئی، وہاں جو بھی تھا اس قوم کا فرد وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ پھر جہاں کوئی راستے میں تھا، اس قوم لوط کا بندہ سفر کر رہا تھا یا مال تجارت پہ جا رہا تھا،
اس کو وہاں جا کر پتھر لگا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیگم، دو قول ہیں، ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ اسی بستی میں رہ گئی تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ دوسرا قول ہے کہ آپ کے اس قافلہ میں تھی، مگر جاتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ میں اپنی قوم کو دیکھوں، میری قوم کا کیا حال ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر تمام محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت بڑی ہوتی ہے، وہی محبت کامیاب ہوتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو توبہ کرنے والوں سے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بھی عذاب الہی آیا، وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ اس کا حشر بھی وہی کافروں کے ساتھ ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیگم کا نام واحلہ تھا، واو الف ہا لام ہا، واحلہ۔ تو وہ ایمان نہ لائی، بلکہ وہی کافرہ ہی رہی، اور قوم سے محبت رکھتی تھی۔ قوم، آج لوگ کہتے ہیں ہماری قوم، میری قوم، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار۔ اگر اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے، تعلق توڑ بیٹھے، پھر قوم نے کام نہیں آنا، بیوی بچوں نے کام نہیں آنا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ کیا بنے گا؟ بیٹا کہے گا باپ کو، ابا جی میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ تو باپ کہے گا بیٹا میری ایک نیکی کم ہو رہی ہے، مجھے آپ ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو بیٹا کہے گا، باپ کہے گا نہیں بیٹا، مجھے خود کو آدھی نیکی کی ضرورت ہے، میں آپ کو کیسے دوں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر اس کریم رب کو ہم چھوڑ کر کس کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ اس رحیم رؤوف الرحیم آقا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مبارک زبان پر ہوگا انا لہا میدان حشر میں کہ آؤ تم میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارا شافع ہوں، میں شافع یوم النشور ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، 4 لاکھ افراد قوم لوط کے لقمہ اجل بنے، عذاب الہی آیا۔ آج بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ اردن کا جو علاقہ ہے، وہ اس بستی کے اندر بربادی کے واضح نشانات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکانات، اور یہی قول زیادہ واضح ہے کہ آج بھی ان بستیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ اہل عرب کے راستوں پر واقع ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وہاں اس علاقے میں پانی ہی پانی ہے، پانی کے جانور بھی اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، مثلا مینڈک، مچھلیاں، کچھوے وغیرہ وغیرہ جو دریائی مخلوق ہے، تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کیا ہے اس میں؟ غضب الہی، عذاب الہی، آج تک وہ جلوہ گری ہو رہی ہے۔ جیسے اصحاب فیل کا ذکر ہے مکے کے اندر، کوئی اس جگہ پہ نہیں جاتا، منع کیا علماء نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جہاں جہاں یہ عذاب آئے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ وہاں منہ کو ڈھانپ کے روتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل جاؤ، کہ ان بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور آج تک ان جگہ پہ لعنت برس رہی ہے۔ ناظرین کرام، سیرت الانبیاء کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے نفس سے امارہ کو جھنجھوڑیں، خواہشات کی قربانی دیں، نفس کو قتل کریں۔ ناظرین، قتل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہ چاہتا ہے اس کے خلاف کریں۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو۔ محترم حضرات،
یہاں آج ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم آخر میں ساری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، دیکھنے سننے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ہماری دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ فیملیز، بچے، بیٹیاں، بہنیں سب دیکھتے ہیں پروگرام کو، کیونکہ یہ کوئی اختلافی پروگرام ہے نہیں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کڑی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دع مان آل رسول، منو دست دع مان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، جہاں جہاں ناظرین دعا میں شریک ہے، اللہ سب کو برکت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے اس چینل کو عروج عطا فرما، ہمارے سیرت الانبیاء کے پروگرام جتنی ٹیم شریک ہے مولا سب کو برکت عطا فرما، رزق میں، روزی میں، اولاد میں برکت عطا فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما مولا، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک اب مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، مولا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔